نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات کا درس جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں درست انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے، اس کے مضامین مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ یہاں ارشاد ہوا کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو امتوں میں عظیم امت بنایا ہے تو یہاں ایمان والے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے انہیں اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان بڑی عظیم شے ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کے تعلق کو بھی مضبوط رکھنا ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور اعمال اس کے کچھ نہ ہوں، یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ جب ایمان والا ہے تو اس سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے طریقہ بندگی کو بھی مضبوط کرے، اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مومن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے کو سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور کسی حالت میں بندہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو پاتا۔ بندہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہے، اللہ کا قرب اور اس کی محبت کا ذائقہ کیسا ہے وہ جاننا چاہے تو پھر اسے اپنی نمازوں کو بڑھانا چاہیے۔ آپ یہی دیکھیے نا، اس ذائقے کی لذت کتنی عظیم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات، حالانکہ ساری رات کی نماز فرض نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ساری رات نماز ادا فرما رہے ہیں، بلکہ خود اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اپنی جو رات کا قیام ہے اس کو کم کر دیجئے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری رات عبادت کرتے تو پھر قدم سوج جاتے اس کی وجہ سے۔ اللہ کریم خود عذرائے محبت یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی محبت کی قدر ہی کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی محبوب رکھتے ہیں جیسے آپ ہمیں محبوب رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے قیام کو کم کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی گویا داد بھی دے رہا ہے اور اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انداز پر اظہار محبت بھی فرما رہا ہے۔ جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہمارا پیارا ہوتا ہے، کسی ایسے کام میں لگ جائے اگرچہ وہ ہمیں منانے کے لیے ہی کر رہا لیکن ایسا کام کرے جس سے وہ خود تکلیف میں پڑ جائے تو ہم کہیں گے نہیں یار، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بوجھ اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی رہیں آپ، ہم بھی ایزی۔ تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا برڈن نہ لیں، اوور لوڈ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ کی نماز بہت اچھی، لیکن ہم آپ کے تھوڑے سجدوں سے بھی راضی ہیں، ہم آپ کے تھوڑے قیام سے بھی راضی ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اپنی رات کے قیام کو کم کر دیجئے، آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے بھی کم کر دیں، ہم اس سے کم پر بھی راضی ہیں۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو معاف فرمایا ہے، اس سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے باوجود آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنے طویل قیام کرتے ہیں،
اپنے قیام کو کم کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس پر انعامات زیادہ ہو رہے ہیں اس کو شکر گزاری بھی تو زیادہ کرنی چاہیے. جب اللہ نے میری وجہ سے میری امت پر رحم فرمایا ہے تو مجھے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں امت کو یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے محبت تمہاری بہت اچھی، لیکن اس محبت کے ساتھ اعلان کے ساتھ عمل کو بھی تو ملاؤ. اعلان کے ساتھ عمل کیسے ملے گا کہ ہم زبان سے کلمہ اسلام پڑھیں اور باقی اعضاء سے اللہ کے حضور نماز بھی پڑھیں، جب مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو قربانی بھی کریں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندگی کے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر اور چھما چھم برستی رہیں. ارشاد ہوا استعینوا، مدد طلب کرو. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. اور اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تو کیا اللہ تبارک و تعالی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کیا سورہ فاتحہ میں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کریم تو خود اپنے علاوہ کچھ اور راستے ہمیں دکھا رہا ہے کہ مجھی سے تو طلب کر رہے ہو، نماز سے اور صبر سے بھی مدد طلب کرو. تو جب بندہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرے گا تو کیا اس نے اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ دی؟ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھے بندہ تو ابتدائی طور پر تھوڑا سا مخمصے میں پڑتا ہے، لیکن تسلی سے اطمینان کے ساتھ جب آیات میں غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد فرمانے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ مدد مجھ سے مانگو، مدد میں ہی کروں گا. لیکن بندہ مومن کس کس طریقے سے مدد مانگ سکتا ہے؟ بندہ نماز پڑھے گا تو نماز پڑھ کر بھی، کیونکہ وہ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا بلکہ نماز پڑھ رہا ہے رب کی مرضی سے. وہ صبر کر رہا ہے تو صبر اپنی خوشی سے نہیں، اپنے تو بندے کا جذبات کے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جیسے کو تیسا جواب دوں، اینٹ کا جواب پتھر سے تو دوں، لیکن اس کے باوجود بندہ صبر کرتا ہے اور اپنے جذبات کو پیچھے دھکیلتا ہے، اللہ کی مرضی کو آگے رکھتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے صبر کرو تو پھر میں صبر کروں گا، اللہ کی رضا صبر کرنے میں ہے تو میں یہ کروں گا، اللہ کی رضا نماز پڑھنے میں ہے تو میں نماز پڑھوں گا. اب میں صبر کر کے مدد طلب کروں تو بھی میں مشرک نہیں ہوں گا، میں نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کروں تو بھی میں مشرک نہیں ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ شرک تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا نام. ایک پرٹیکولر تعریف شرک کی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی طرح عبادت کے لائق سمجھا جائے، یا جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں وہ صفات کسی اور میں بھی مانی جائیں تو یہ شرک کہلاتا. لیکن یہاں جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور پھر میں نماز سے مدد مانگنے لگوں، تو یہ نماز سے مدد مانگنا اللہ ہی کے حکم پر ہے. شرک اللہ کی نافرمانی ہے اور نماز سے مدد مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے. تو فرما برداری کبھی اللہ کے خلاف ہمیں نہیں لے کر جائے. اللہ کی فرما برداری کرنے سے بندہ کبھی مشرک نہیں ہوگا. ہاں، نماز پڑھ کر یا صبر کر کے جو بندہ
مدد طلب کر رہا ہے وہ مدد اللہ ہی کے حکم سے طلب کر رہا ہے، لہذا صبر کرنے سے جو مدد آئے گی، نماز پڑھنے سے جو مدد آئے گی، وہ مدد کوئی غیر اللہ کی مدد نہیں کہلائے گی، بلکہ ان اعمال کے کرنے سے جو ذات ہمارا سہارا بنے گی یا جو مسبب الاسباب ہمارے لیے دنیا کے اسباب کو ظاہر کرے گا، اسی مسبب الاسباب سے تو ہم نے مدد کا سوال کیا تھا، اسی مسبب الاسباب کی آگے تو ہم نے اپنے دامن کو پھیلایا تھا کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو مدد فرما۔ تو اس کی مدد کبھی نماز کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، کبھی صبر کے ذریعے سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور بندہ مومن جب کسی انسان سے بھی مدد مانگتا ہے تو وہ انسان سے مدد مانگنا بھی دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہو۔ جیسے یہ ڈیسک لگانے میں ہماری مدد کی گئی، صفیں بچھی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بنی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارے کام امور مسلمین میں سے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے ہی سے مسجد بنی ہے۔ اگر ہماری باہمی مدد ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید اس مسجد کا وجود، بلکہ یقیناً اس مسجد کا یوں وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہاں تو ہم نے مدد طلب کر لی، اور یہاں ہم مدد کے مخالف ہو جائیں، یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ درست تو نہیں، لیکن یہ بات صحیح بھی کیسے ہو سکتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو بندوں کی مدد کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے اللہ کریم مالدار کو حکم دیتا ہے کہ مالدار بندہ غریب کی مدد کرے، اور غریب کے لیے یہ اجازت رکھی گئی ہے، محتاج و محروم کے لیے یہ اجازت رکھی گئی ہے کہ وہ بندہ غنی سے اپنی حاجت پر سوال کرے، کچھ چاہیے ہو تو اس سے مدد مانگ لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی تو اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو دنیا میں مددگار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پیچھے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو مددگار بننے کی صلاحیت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی۔ اگر کوئی میری مدد کر رہا ہے تو اسی لیے کر پا رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت عطا فرمائی۔ اپنی ذاتی طاقت سے، اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بڑی پیاری بات رزق کے تناظر میں ہے، لیکن سمجھ میں بڑی جلدی آتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے نصیب میں کوئی رزق لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ تم تک پہنچا دے گا، اگرچہ وہ رزق دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے عام مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں۔ مدد کرنا اور مدد طلب کرنا، کوئی ہمارا مددگار بن رہا ہے اور کسی سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہماری مددگار ہیں ان سب کو مدد کرنے کی صلاحیت عطا فرمانے والی ذات ہمارے پروردگار عالم۔ اب اسی میں مسلمانوں اور غیر مسلم کے عقیدے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات اور واضح ہوتی ہے۔ جیسے بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان انسان میری مدد کرتے ہیں اور وہ میرے مددگار ہیں، میں ان سے مدد طلب کرتا ہوں، لیکن کوئی ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بت ہیں وہ میری مدد کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان جن میں مدد کرنے کی صلاحیت کو مان رہا ہے، ان کو مدد کرنے کی صلاحیت دینے والی ذات مسلمان کے عقیدے کے مطابق کون ہے؟ اونچا کہیے ذرا۔ لیکن ہندو اگر وہ بت سے مدد مانگ رہا ہے تو اولاً تو یہ دیکھا جائے
کہ کیا وہ بت مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ دوسری طرف آ جائے، اس کے عقیدے کے مطابق اس بت کو مدد کرنے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ کیا وہ بھی یہی مانتا ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے؟ بلکہ وہ تو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو لہذا کسی بھی محاذ پر، کسی بھی ترازو یا میزان پر ایک مسلمان کے عقیدے اور ایک کافر کے عقیدے کو برابری کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی صاحب مزار سے مدد مانگ رہا ہے اور کوئی کافر کسی بت سے مدد مانگ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کے پیچھے کا مین کانسیپٹ دیکھا جائے گا کہ یہ مدد دینے کی صلاحیت دینے والا کسے مان رہا ہے۔ کیا مسلمان بھی اسی کو مدد دینے والا مان رہا ہے جس کو وہ ہندو مدد دینے والا مانتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو ان دونوں کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں اچھا ایک اور بات بڑی زبردست ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں جو ارشاد فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے، ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ اس ساتھ سے اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی مدد اور خصوصی معیت یہ مراد ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے اس بات پہ لکھا ہے کہ یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبر کرنے والے کو کیسے ملتی ہے، یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تفسیر مظہری والوں نے یہ بات لکھی کہ اس خاص ساتھ سے مراد وہ ساتھ ہے کہ جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، ہاں جس کو مدد دے دی جاتی ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کریم نے میری مدد فرمائی۔ جو عارف ربانی ہوتا ہے وہ ان باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آگے مزید موجود ہیں، ایک آیت اور اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہیں کہو۔ بھئی دیکھیں ظاہری آنکھوں سے تو وہ مردہ ہی ہے، جسم سے روح تو نکل ہی گئی نا، لیکن اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ نہیں، تم ان کے جسم سے روح کا نکلنا دیکھ رہے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ جسم سے روح نکلی کس کی وجہ سے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بندہ اپنی جان دے کر گیا ہے، تو اس کا دنیا سے جانا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، لہذا تم انہیں مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہے۔ ہاں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں لیکن تم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ تم ان کی زندگی کی ماہیت اور ان کی زندگی کی حقیقت کو اپنی عقل سے سمجھو۔ اگر تمہاری عقل نہ بھی سمجھ سکے نا ان کی زندگی کیسی ہے، یہ کیسے زندہ ہیں، تب بھی سمجھ بھلے تمہیں نہ آئے، لیکن یہ یاد رکھو کہ شہیدوں کو مردہ کہنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا یہ بات الگ ہوئی، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ شہیدوں کو مردہ کہو گے نا تو ہم خدا ہو کر اس بات کو ناپسند قرار دیتے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں جب کئی مسلمان شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد بعض لوگوں نے یوں ان کو یاد کیا کہ فلاں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بہت اچھے تھے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، دنیا کی لذتوں سے وہ محروم ہو گئے۔ جب یہ الفاظ آئے نا کہ وہ جو بدر میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ تو دنیا کی لذتوں سے ہی محروم ہو گئے، اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تفسیری ترجمے کے طور پر بات ملاحظہ کیجیے، وہ دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے، یہ تم دیکھ رہے ہو،
جو آخرت کی لذتیں عطا فرمائی ہیں ان لذتوں کو ہم جاننے والے ہیں۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ ان کی لذتوں میں کمی آ گئی، بلکہ ہم نے انہیں اب جو لذتیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں سے بہت زیادہ اچھی ہیں اور بہت زیادہ شاندار ہیں۔ لہذا تم ان کے دنیا سے جانے پر ایسے افسوس نہیں کرو کہ ان کا دنیا کا رزق ختم ہو گیا، ان کی دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی، بلکہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے ان انعامات کا دروازہ کھول دیا ہے جن انعامات کی کوئی حد نہیں ہے، جن انعامات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کے انعامات کی انتہا تھی تو یہ انتہا کو پہنچے، اور اب اللہ کریم نے ان کے لیے ان انعامات کا دروازہ کھول دیا ہے جن انعامات کو زوال نہیں ہے، جن انعامات کی کوئی انتہا نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان ہونے والے مسائل ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آئیں تو ہی ہم عمل کریں، بلکہ سمجھ میں نہ بھی آئیں، اللہ کریم نے فرمایا ہے ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے، رسول کریم نے فرمایا ہے ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم یوں کیوں کریں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس سے عید قربان آ رہی ہے، لوگ مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کریں گے، جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلا کر بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، اتنے جانوروں کی جان لینے سے بہتر تو یہ تھا کہ اتنی گرمی کا موسم ہے، خون بہائیں گے تو اور گرمی پیدا ہو جائے گی، اس سے اچھا ہے واٹر کولر لگا دیں۔ تو واٹر کولر میں وہ ثواب اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے جو عید کے دنوں میں جانور کے گلے پر چھری چلانے میں اللہ نے ثواب رکھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ چھری چلانا مجھے سمجھ نہیں آتا، آئے نہ آئے ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی سمجھ اور عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔